سبسکرائب GS کی کہانیاں۔ ناظرین، انڈین وزیر سمرتی ایرانی کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ اس وقت سوشل میڈیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی ایک ایمان افروز واقعہ بھی سنیں گے اور اپنی ایمان کو تازہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انسان پر اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ اسلام کی ہے اور ایمان کی ہے اور ہدایت کی نعمت ہے۔ جس کو اسلام، ایمان اور ہدایت کی نعمت مل گئی تو اس کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی، اور جس کو خدا نخواستہ اسلام کی نعمت نہ ملی اور ہدایت کی نعمت نہ ملی تو اس کو کچھ بھی نہ ملا، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کوئی بہت بڑا بادشاہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی نعمت کی قدردانی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اور بزرگان دین کے پاس تھی، اور اس کی کیا قدر کی انہوں نے اور کس طریقے سے اس کو نبھایا، تو آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ کس طریقے سے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگیاں وقف کی اور اپنی اولادوں کو وقف کیا، اپنے مال و دولت کو وقف کیا، اور باوجود اولاد ہونے کے، باوجود بیوی بچے ہونے کے کس طریقے سے ان سے دوریاں اختیار کی، صرف اور صرف اپنی ایمان، اسلام اور ہدایت کی خاطر۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی۔ 2 لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے
کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے۔ آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں، ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر۔ امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے۔ کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، سٹیٹس۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ، ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، لیکن بہت کم، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، بہت کم، لیکن ہے۔ ناظرین، انڈین وزیر سمرتی ایرانی کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ اس وقت سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس دورے پر انہوں نے اپنے بقول مدینہ کا تاریخی سفر کیا اور وہ مسجد نبوی، جبل احد اور مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ سمجھی جانے والی مسجد قباء گئیں۔ انہوں نے ایکس سابقہ ٹویٹر پر اس دورے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اسے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی اور روحانی روابط کا عکاس بتایا۔ انڈین ذرائع ابلاغ میں یہ کہا گیا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مدینہ میں کسی غیر مسلم وفد کا استقبال کیا گیا ہو۔ سعودی سیاحتی اتھارٹی کے ویب سائٹ وزٹ سعودی کے مطابق غیر مسلم افراد مکہ اور مدینہ کی مقدس مساجد مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اس کے اطراف کی تاریخی اور ثقافتی مقامات سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ انڈیا کے اقلیتی امور کے وزیر سمرتی ایرانی پیر سے سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ ان کا یہ دورہ سعودی عرب سے انڈیا کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی سفارتی مشن کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ انڈیا کے جونیئر وزیر خارجہ وی مرلی دھرن اور ایک وفد بھی اس دورے میں شامل ہے۔ انڈین وفد نے جدہ میں اترنے کے بعد مدینہ کا بھی دورہ کیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق اس موقع پر سمرتی ایرانی نے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان 2024 کے حج کے لیے ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے تحت 2024 کے حج کے لیے انڈین عازمین کی تعداد 1,75,025 طے کی گئی ہے۔ انہوں نے انڈین عازمین کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کے غرض سے انڈین حج رضاکاروں، حکام اور عمرہ کے لیے آنے والے انڈین شہریوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے سعودی عرب میں مقیم انڈین شہریوں اور وہاں کے بزنس وفد سے بھی بات چیت کی۔ دلی سے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور سعودی کمپنیاں انڈیا میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زیادہ انڈین شہری مختلف سعودی شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔
انڈین میڈیا نے اسمرتی ایرانی کے مدینہ میں استقبال کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا۔ انڈیا کے سرکاری ٹی وی چینل دوردرشن نے اپنی خبر میں کہا کہ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی خارجہ امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن کے ہمراہ سعودی عرب کے شہر مدینہ کے تاریخی دورے پر ہیں۔ دوردرشن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینہ میں کیا گیا ہو۔ اس سے انڈیا اور سعودی عرب کے غیر معمولی رشتوں کی عکاس ہوتی ہے۔ اسمرتی ایرانی نے مدینہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کے اطراف سے تصاویر ٹویٹ کی۔ انڈین وفد نے احد کے پہاڑ اور مسجد قباء بھی کیا۔ انڈین میڈیا میں کہا گیا کہ اسمرتی ایرانی کے اس دورے سے مذہب اور ثقافت کے شعبے میں باہمی مفاہمت اور اشتراک کو مدد ملے گی۔